بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے جس عنوان اور جس موضوع پہ گفتگو کی تھی اسی کے تسلسل میں آج بھی ہم انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، انسان، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاک کلام اتارا ہے اس کا سبجیکٹ یہ قرآن پاک جس شخصیت کو اپنا عنوان بناتا ہے، جس کے گرد گھومتا ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ اس لیے خود انسان اپنی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں اہمیت کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بالخصوص انسانوں میں مسلمان کو، اس کی اہمیت یاد دلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، کعبے کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ، تو محترم ہے مگر ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے
بیت اللہ شریف کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرمایا کہ تو اللہ کا گھر ہے، تو کعبہ ہے، لیکن تیری تمام تر عزتوں کے باوجود، تقدس، طہارت، پاکیزگی کے باوجود ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کعبے کی کوئی اینٹ اکھیڑ دے، ہتھوڑا مار کے، برداشت کریں گے؟ کعبے کے غلاف کو کوئی آگ لگا لے، سیدھی گولی مارتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی یہ پہچان ہے۔ اب جو کعبہ ہے اس کا تو ایک پتھر اکھیڑو تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، پتہ ہی نہیں ہلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کعبے کی عزت عظمت تو لوگوں کے دماغ میں راسخ کر دی گئی، بٹھا دی گئی کہ یہ بڑا محترم ہے، لیکن جو کعبے سے بھی محترم ہے وہ گلیوں میں رول رہا ہے۔ اب ایک ایک بات یاد رکھنے والی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ راشد شمار کیے گئے ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا باپ دنیا کے لیے ایک مثال ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز اس سے بھی عجیب مثال ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے تو حضور کے جلوے، حضور کی تعلیمات، حضور کے نور کو ڈائریکٹ اخذ کیا ہے۔ حضور نبی پاک کے سائے میں انہوں نے تربیت پائی ہے۔ آپ کا اتنا بلند ہونا عجیب نہیں، لیکن جو ظالموں کے گھر میں پلتا رہا ہو، ارد گرد ظلم ہی ظلم، جفا ہی جفا، ستم ہی ستم، اندھیرا ہی اندھیرا، اس میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اٹھ کے آنا، یہ اس سے بھی زیادہ عجب بات ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، انہیں خلیفہ راشد جیسے حضرت عثمان غنی، مولا علی، اسی صف میں انہیں کھڑا کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو کہا گیا کہ جناب پچھلے جتنے خلیفے آتے رہے ہیں، ہر خلیفے کی یہ ڈیوٹی رہی ہے کہ وہ کعبے کو غلاف پہنائے۔ یہ خلیفے کا بھی پروٹوکول ہے اور کعبے کا بھی۔ کعبے کو بھی اب بدلتے ہیں نا ہر سال، کعبے کو باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، کعبے کو غسل دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! داتا صاحب کی قبر کو غسل دو تو کئیوں کے ماتھے پہ وٹ ہوتے ہیں، جی قبر کو غسل ہو رہا ہے۔ چلو قبر میں تو کوئی ہے، کعبے میں کون ہے؟ پتہ نہیں عقل ان کی گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ تو قیاس کریں نا، کعبے کو غسل کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ کعبے کے احترام کی وجہ سے۔ تو میں نے پہلے ثابت کیا ہے کہ کعبے کا احترام ایک مومن سے کم ہے، مومن کا احترام زیادہ ہے۔ اب کعبہ شریف کو ہر سال ایک نیا غلاف پہنایا جاتا ہے، اور اس پہ سونے کا کوئی پتہ نہیں کتنے من سونا ہوتا ہے، اور جو غلاف ہے سپیشل ایک فیکٹری ہے جس کا کام صرف کعبے کا ہی کپڑا بنانا ہے۔
اربوں روپیہ ہر سال حضرت قبلہ کعبہ کو کپڑے پہنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا چولا تیار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی آ گئی ٹیم، انہوں نے کہا جناب اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو کعبے کو غلاف پہنانا آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اب آگے جواب سنیں، آپ نے فرمایا کعبے سے زیادہ وہ انسان اس کپڑے کے حقدار ہیں جن کے تن پہ کپڑا نہیں، کوئی سردی سے ٹھٹر رہا ہے، کوئی گرمی سے مر رہا ہے، کعبے کو غلاف نہیں پہناؤں گا، یہ کپڑے میں غریبوں کو دوں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ اب یہ ایک پروٹوکول کی شکل بن گئی کہ کعبے کو اربوں روپے کا غلاف پہنانا ہے۔ مخلوق خدا بھوکی مرتی ہے تو مرے، مخلوق کے تن پہ کپڑا ہے نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ اہمیت بندے کی یاد دلائی کہ یہ کیا ہوا کہ کعبے کو اربوں روپے کا غلاف پہنا دو، مخلوق خدا ننگی پھرتی رہے۔ کعبے سے زیادہ انسان کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا آخری خطبے میں، فرمایا جیسے آج کا دن محترم ہے، جیسے یہ حرم محترم ہے، او میرے ماننے والو اسی طرح جیسے تمہارا دین محترم ہے، یہ جان بھی اسی طرح محترم ہے۔ آج جان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، انسانی جان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دکھ یہ ہے کہ اس موضوع پر کوئی بولتا ہی کوئی نہیں ہے۔ روز آدمی کوئی بھوکے مرتے ہیں، کوئی بیچارے گولیوں سے بھون دیے جاتے ہیں، طاقتور لوگ انہیں اپنی گاڑیوں کے پہیوں تلے کچل کے نکل جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہزاروں مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، آدمی بیچارہ اس کی حیثیت بلیوں کے حقوق کی انجمنیں بن گئی ہیں، چوہوں کے حقوق کی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، لیکن انسان کا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا۔ ہر طاقتور قوم اسے کچلتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے انسان کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس پوری کائنات میں حسین ترین وجود انسان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، صورکم، تمہاری تصویر بنائی، فاحسن صورکم، اور تمہاری تصویر کو حسین ترین بنایا۔ انسان کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، یہ بندہ اس سے پوچھے جس نے اسے بنایا ہے، جس نے بھئی مشینری کو وہ جانتا ہے جس نے مشینری کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا پرزے کیا کیا خاصیت رکھی ہے۔ ہمارا پیمانہ ہوتا ہے چہروں کی رنگت، یہ پیمانہ ہمارا ہے کہ آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، ماتھا ایسا ہونا چاہیے، ہونٹ ایسے ہونے چاہیے، یہ پیمانہ انسان کا ہے، قدرت کا پیمانہ اپنا ہے۔ اب اللہ کا پیمانہ، حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی، انہوں نے انسان کی ایک ہوتی ہے ظاہری صورت، ایک ہوتی ہے مانوی صورت۔ مانوی صورت وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، جو نظر نہیں آتی، وہ انسان کے اندر جو قدرت نے خاصیتیں رکھی ہیں اس کو مانوی صورت کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہے؟ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں
ان اللہ خلقہ حیا عالما قادرا کریما سمیعا بصیرا مدبرا حکیما. اللہ اکبر. ان اللہ خلقہ، فرمایا اللہ نے اس انسان کو بنایا. کیا بنایا؟ حیا. اللہ اکبر. یہ حی، حی اس کا معنی ہوتا ہے زندہ، اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. سورت وہ پڑھتے ہیں نا ہم آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلی صفت ہی اللہ کی حی. فرمایا ان اللہ خلقہ حیا، اللہ نے اس انسان کو، مسلمان نہیں انسان، ہندو سکھ یہودی عیسائی جو بھی انسان ہے، اللہ فرماتا ہے اساں تے ایک لکیر نہیں کھچی، اساں ہر آدمی نو بنایا کی حی. ان اللہ خلقہ حیا عالما. فرمایا یہ جتنے اونٹ عالم نہیں ہے، ہاتھی صاحب علم نہیں ہے، لیکن انسان کو ہم نے زندگی کی صفت جو ہماری اپنی صفت تھی وہ اسے عطا کی ہے. دوسری صفت کیا دی؟ پہلا انسان کو زندگی بخشی، حی بنایا. دوسرا عالم بنایا. اللہ اکبر. تیسرا قادرن، فرمایا یہ مجبور نہیں ہے، اسے صاحب قدرت بنایا ہے. کریمن، اسے ہم نے ظالم جابر فطرتن پیدا نہیں کیا، اس کی فطرت میں ہم نے کرم رکھا ہے. اور کریم بھی صفت اللہ کی ہے، عالم بھی صفت اللہ کی ہے، حی بھی صفت اللہ کی ہے. سمیعن، اس کو ہم نے سمیع بنایا، اس کو ہم نے بصیر بنایا، اس کو ہم نے مدبر، امور عالم کی تدبیر کرنے والا، مدبر حکیمہ، اس کو ہم نے صاحب حکمت بنایا. اب اتنی ساری صفتوں کا جو مجموعہ ہے وہ کوئی معمولی شے ہے. اسی لیے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ نے اسی چیز کو ٹارگٹ کیا. آپ فرماتے ہیں تو یعنی انسان، تو کیوں فرد تے جز صدامیں، تو کلی تو کل. تو کیوں ٹوٹے چھوٹے کہلوا میں، تو کیوں فرد تے جز صدا میں، تو کلی تو کل، باغ بہشت دا تو ہی مالک. آپ مجھے یہ بتائیں، باغ اور بہشت، کھجور انگور اللہ نے جبریل علیہ السلام کے لیے پیدا کیے؟ ایویں ٹھڈے دل نال سوچو، نیرے رکھے مولوی بن کے نہ سوچو، بندے بن کے سوچو. اللہ تعالی نے یہ کھجوریں میکائیل علیہ السلام کے لیے پیدا کی، یہ حسین حوریں اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ولدان غلمان اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیے ہیں؟ نہیں. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو پھر کہنا پڑے گا نا، باغ بہشت دا تو ہی مالک،
تے خود بلبل خود گل، روح مثال شہادت تو ہی، یہ سارے صفتاں تیریاں نے، روح مثال شہادت تو سمجھ سنجان نہ بھول، سمجھ سنجان نہ بھول، یار فریدہ کول ہے تیرے نہ بیہودہ رول، او یار تے تیرے کولے تے تو ایویں سجے کھبے ہاتھ پہ مارنا ہے۔ اب سمجھیں آپ، انسان اتنی بڑی شے ہے، حی ہے، عالم ہے، قادر ہے، کریم ہے، مدبر ہے، حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سب کچھ کون ہے؟ آپ ہیں۔ یہ سب کچھ کون ہے؟ ہم ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو نکما سمجھنا، نکارا، اسی لیے جرم کیا۔ فرمایا جو آدمی، حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خبردار اپنے آپ کو مت ہلاکت میں ڈالو۔ تو اسی تے آکھ سکتے ہو میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ لگا سی نا، وہ جڑیاں بازاری عورتاں بیبیاں سن، انہاں نعرہ مارے ہے ساڈا جسم تے ہمیں اپنے جسم نال جو کریے۔ رب فرماتا ہے تمہارے باپ کا جسم ہے، یہ میں نے بنایا ہے، یہ تمہاری اماں نے، تمہارے ابے نے بنایا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ خبردار اپنے آپ کو ہلاک مت کرنا۔ کیا مطلب؟ یہ جو خودکشی کیا ہے؟ یہ فلاں ڈاکٹر نے خودکشی کر لی، فلاں پروفیسر نے خودکشی کر لی، فلاں آدمی نے خودکشی کر لی، کسی نے روکا، میرا جسم ہے، میری جان ہے، میں جو چاہوں کروں۔ فرمایا یہ کسی کا نہیں، مالک نے کہا یہ میرا ہے، تمہیں ادھار دیا ہے، تمہارے پاس یہ جسم امانت ہے، اسی لیے حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو مارنے کے مجاز نہیں ہو، تمہیں اپنے آپ کو مارنے کا حق نہیں ہے۔ کس لیے؟ فرمایا کیونکہ اس جسم کا مالک کوئی اور ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ کیا ہے؟ خودکشی حرام ہے، اور رسول اللہ نے سختی سے منع کیا۔ فرمایا خبردار جو بندہ اپنے آپ کو ذبح کرے گا، اگر گولی مارے گا، قیامت کے دن رب تعالی بلائے گا، فرمائے گا بدبخت جسم میرا میں نے دیا تھا، تو کون تھا اسے ختم کرنے والا؟ جو خود کو مارے گا اسے بھی پکڑا جائے گا، اور جو کسی کو مارے گا اللہ اس کو بھی گرفت میں شکنجے میں کس کے کہے گا کہ جان لینا تیرا حق نہ تھا، تو کون تھا جان لینے والا؟ دی ہوئی میری تھی، واپس بھی میں لے سکتا تھا، اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے جان لے۔ نہ کوئی جماعت کسی کو مار سکتی ہے، نہ کوئی انفرادی طور پر کسی کو مار سکتا ہے۔ ہاں قانون بنایا، اس لیے فرمایا ہم نے قانون متعین کر دیا ہے، اگر کسی کی جان لی جائے گی تو اس شرط پہ ہوگی، اس کے علاوہ پورا ملک بھی مل کر فیصلہ کر دے کہ اس کو ختم کرو، پورے ملک کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کا قتل کتنا بڑا جرم ہے؟ فرمایا پوری کائنات کو الٹا کر کے، اوندھا کر کے فنا کر دیا جائے، یہ چھوٹا جرم ہے، ایک بندے کا قتل اس سے بڑا جرم۔ اندھی ہو گئی مخلوق،
جس کا جی چاہتا ہے چھرا اٹھایا کسی کے سینے میں گھونپ دیا، ایک پسٹل ہے چھوٹا سا اٹھایا اور کسی کو گولی ماری اور جان لے لی، اور کہلائے کیا بڑا بہادر ہے؟ یہ جانور ہے یا بہادر ہے؟ اسی لیے یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی قدر و قیمت بتائی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب حقوق انسانی کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے انسان کی جان کا حساب ہوگا، سب سے پہلے انسان کی جان کا حساب ہوگا، باقی بعد میں ہوگا۔ یہ جماعتیں پھر رہی ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب ٹھیک ہے، لیکن ساری چیزیں پیچھے ہیں، انسان کی قیمت پہلے ہے۔ ساری جماعتیں پھر رہی ہیں، وہ وضو سیکھ لو، وہ سیکھ دے پتروں، پہلے انسان کی قدر تو سیکھ لو۔ لیے اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک کی حدیثیں گنے، حضور فرماتے ہیں الآدمیو بنیان الرب، الآدمیو، المسلم نہیں، المومن نہیں۔ ساڑھے تے اللہ پاک نے سانو ایسے ایسے جاہل عالم دیتے نے، ایسے جاہل پڑھے لکھے۔ مجھے ایک دن ایک دوست بتا رہا کہ ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہا کہ یہ یہودی آدمی ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں آدمی نہیں ہوتا، لکھ لعنت تواڈے پڑھن دے ہوتے ایسے کھوتے۔ یہودی ہائے ہائے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، ایون کہ جو کسی کو بھی نہیں مانتا آدمی ہے، آدمی آدمی ہی ہے۔ اس کے لیے انسان کو سمجھنے کے لیے نبی کا ظرف چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہائے ہائے، ایک آدمی آیا، بدو تھا، بدو ان پڑھ، اس بیچارے کو کیا پتا بھی مسجد کیا ہے، میرا حجرہ کیا ہے، آ کے مسجد کے اندر اس نے پیشاب شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ پیشاب شروع کر دیا۔ خطیب صاحب میرے خیال ہے تو انہوں یاد ہونا ہے، یعنی حدیث پاک آپ کو یاد ہوگی۔ اب صحابہ دوڑے کہ انہوں پھڑو، سرکار نے فرمایا ہائے ہائے، نبوت کیا ظرف ہے، کیا اپروچ اور سوچ ہے۔ بھئی بندہ پیشاب کر رہا ہے کس میں؟ مسجد میں۔ اب وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا، صحابہ دوڑے، اب نبی پاک نے منع کیا کہ اسے پیشاب سے فارغ ہو لینے دو، کر لین دے۔ وہ ہن غصے سارے، ہن اے تے انج ہے نا، تانوں بھی خطیب صاحب روکن کو بندہ تھکے تے تسی خطیب صاحب نو ہی جڑ جاؤ گے، صدقے جاؤں۔ یعنی یہ بیماری ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے عالم سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ یہ جو مقتدی ہوتے ہیں ہمارے، یہ 2 بجن گے پھر سارے ایک دوجہ دا منہ تکن شروع کر دیں گے، جو قادری صاحب میرے خیال 2 منٹ اتے ہو گئے، ہن تسی قادری صاحب تو وڈے علامہ ہوتے، پھر تسی منبر تے بیٹھ جاؤ۔ جی من دے ہوتے بندے دے پتران دی طرح منو، جدو امام منے آجے تے پھر چپ کر کے پیچھے ہی ٹرو۔ 1.25 گھنٹے کے لیے تو مان لیتے ہو، اس کے بعد پھر لکم دینکم والی دین۔ اب نبی پاک نے، میں قربان جاؤں اپنے نبی کے حوصلے پہ، بندہ پیشاب کر رہا ہے،
کہاں؟ مسجد میں. صحابہ دوڑے ہیں کہ اسے منع کریں. حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں پیشاب کرن دے. اب صحابہ کرام ظاہرہ انسان تھے, انہاں کہ یا رسول اللہ مسجد انہیں ساری خراب کر رہے ہیں, تسی آدھے کرن دے ہو. آپ نے فرمایا مٹی پا دیاں گے, صاف کر دیاں گے, دھو دیاں گے, اور کی جانا ہے. لیکن جیڑی انہوں اذیت ہونی ہے کہ وہ ادھا پیشاب کر چکا ہے, ادھا انہوں اسی منع کریے تے ادھا پیشاب رک گیا, انہوں کوئی تکلیف ہوئی, ادھا ازالہ کون کرے گا؟ مسجد تواڈی خراب ہوئی اسی دھو دیواں گے, مسجد خراب ہوئی اسی مٹی چو کے باہر سٹاں گے. اگر کچھ ہے تے او دے اتے مٹی پاواں گے, سورج دی روشنی پوے گی, آپے خشک ہوے گی, زمین صاف ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی. پر بندے نو جیڑی تکلیف ہونی ہے ادا ازالہ کون کرے گا؟ یہاں سے دین کا مزاج کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. پر صدیق پورے دی مسجد کسے کتا نا پیشاب تے انہا ماراں گے انشاءاللہ دی لاش ہی اتھوں جائے گی. اس سیال کوٹ جڑا سا مکالمہ لیا کی کیتا اے کیتا, پورے ملک نہیں پوری ملت کے منہ پہ کالک مل کے بیٹھ گئے. اور ایسی جاہل قوم ہے, کرتوت غلط, کام غلط, نام خدا کا. جماعت اسلامی نے مودودی صاحب نے نوی جماعت اسلامی بنائی, پھر انہوں نے اسلامی جمعیت بنائی. اور اسلامی جمعیت کا کام کیا ہوتا تھا؟ بھی یہ مصلحین کی جماعت ہے, صالحین, یہ نیکوں کی جماعت ہے. اور نیکوں کی جماعت نے شروع کام کیا کیا کہ اسی کسے کالج کسے یونیورسٹی غلط کام نہیں ہون دینا. اچھا جی چلو بڑا اچھا کام ہے. اب اس کے بعد کیا کیا, جو دوسری تنظیم جو بھی آئی اس کو انہوں نے پہلے تو اس کالج میں جماعت بنانے نہیں دینی, بنا دینی ہے کسی نے تو جا کے انہوں نے پھر ان کو مارنا بھی ایسے نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بہاولپور میں پڑھتا تھا, یہ اسلامی جمعیت والے دوسرے طلباء, ظاہر دونوں مسلمان ہیں, ان کو پکڑنا, پکڑ کے گرانا, گرا کے اوپر اچھل کے ان کے سینے پہ اچھل کے اللہ اکبر ٹھا, اللہ اکبر ٹھا, ان کو مار کے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگ رہے ہیں, بندہ بھی مر رہا ہے. گولیاں مارنی تو کیا اللہ اکبر. یہ بیماری, یہ مذہبی پیشوا تھے. ہون جماعت اسلامی ہون روٹ بدلی ودی ہے, کسی ویلے کوئی کپڑا پا لیندن, کسی ویلے میلاد دی محفل سجا لیندن, کسی ویلے محفل نعت کر لیندن. یہ ووٹ کے چکر میں جو تم سب کچھ روپ بدلتے ہو بہروپیو, کاش کہ تمہارا دل بھی اسی طرح ستھرا ہوتا. کہہ یہ رہا ہوں کہ انہوں نے گولیاں بھی مارنی تو کیا کہنا اللہ اکبر, چل بندہ پار. نعرہ کون سا؟ اور جس کو مارا وہ محمد عابد ہے مثال کے طور پر, وہ غلام مصطفیٰ ہے. قتل جو ہو رہا ہے غلام مصطفیٰ ہے, مارنے والا بھی غلام رسول ہے. نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو کیا اللہ اکبر کہنے سے قتل جائز ہو جاتا ہے, یا رسول اللہ کہنے سے قتل جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, بلکہ جرم بڑھ جاتا ہے کہ جس خدا اور رسول نے زندگی دی ہے تم اس کے نام پہ ناجائز زندگی لینے پہ تل گئے ہو. تم کون ہو؟ جو رسول. اب مسجد, آپ یہ نعرہ لگا سکتے ہیں, انہیں مسجد دی توہین کی دی مار چھڑیا. انہیں پیشاب مسجد میں جو کیا, اس سے ایک قانون ملا ہمیں کہ نبی پاک نے یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ مسجد پھر پاک ہو سکتی ہے. یہ نادان ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کا تقدس کیا ہے, مسجد کی شان کیا ہے. وہ نادانی میں ایک جرم کر رہا ہے اور تم جانتے ہوئے ایک جرم کر رہے ہو, دونوں میں فرق ہے.
اللہ اکبر. میں اس رسول کے قربان، میں اس نبی کے قربان جس نبی نے وہ آئین دیا. 1911 کے اندر یہودیوں کی طرف سے ایک سوال نامہ چھپا، سوال نامہ چھپا، اخبار الوطن تھا یہودیوں کا. انہوں نے ایک سوال دیا، انہوں نے کہا کہ اس پوری دنیا میں سے ایسا انسان دلائل کے ساتھ ثابت کرو جو پوری انسانیت کے ماتھے کا جھومر ثابت ہو جائے کہ اس بندے جیسا بندہ رب نے پیدا نہیں کیا. اب مسلمانوں نے بھی مضمون لکھے، عیسائیوں نے لکھے، سکھوں نے لکھے، ہندوؤں نے لکھے. ایک تھا مجاوس، پتہ نہیں کیا نام تھا، اس نے مضمون لکھا اور اس نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا. اس نے کہا کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا انسان وہ تھا جس نے یہ کہا کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق کنبہ ہے خدا کا. جس نے یہ کہا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے کسی ایک فرد کی بھی بھلائی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے پیار کرتا ہے. بھئی کنبہ سارا رب کا ہے، اس کنبے کے افراد ہیں 10. ان 10 میں سے جو کسی ایک کی بھی خیر خواہی کرے گا کنبے کا سربراہ اس سے پیار کرے گا. تو نے میرے کنبے کی بھلائی چاہی ہے. جب اس کا مضمون چھپا تو پوری دنیا میں اس بندے کو مانا گیا کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے. اور وہ بندہ کون تھا جس نے کہا پوری دنیا کنبہ ہے خدا کا؟ تو جواب یہ تھا اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق کنبہ ہے کس کا؟ میں تو انسان کی بات کر رہا تھا. مخلوق میں چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، یعنی چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک سارے کیا ہیں؟ مخلوق. اور میرے رب کے حوصلے دیکھے ہیں، جتنا وہ ایک ہاتھی، شیر اور آدمی کا خیال رکھتا ہے اتنا ہی وہ ایک چیونٹی کا بھی خیال رکھتا ہے. رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اس کو عقل دی ہے کہ نہیں دی؟ میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میرے خیال میں بتایا تھا کہ چیونٹی کو اس کی زندگی کے متعلق رب نے پورا علم دے رکھا ہے کہ تو نے سردی میں کیسے رہنا ہے، گرمی میں کیسے رہنا ہے، تو نے اپنے خوراک کا بندوبست کیسے کرنا ہے، اپنے انڈوں کا خیال کیسے رکھنا ہے. اور گوڑ رکھا تھا چودھری صاحب نے اپنی بیٹھک کی میز کے اوپر، اور چیونٹی کو رب تعالیٰ نے ناک میں وہ حس ایسی رکھی ہے کہ چودھریاں دا گڑ کتھے پہ ہے تے ملکاں دی مٹھائی کتھے پئیے تے مولویاں دا حلوہ. سبحان اللہ، شکر ہے حلوے تے تسی بڑے ہنسے ہو ہیں. سبحان اللہ. یہ چیونٹی کیسے پہنچتی ہے؟ یہ میرے رب نے جتنا دھیان آپ کا رکھا ہے اتنا چیونٹی کا بھی رکھا ہے. اس لیے اللہ صرف میرا تیرا نہیں، جتنا اللہ تیرا اور میرا ہے اتنا اللہ چیونٹی کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، اس نے ہر کسی کو، ہر شے کو سنبھال بھی رہا ہے، پال بھی رہا ہے.
آپ کو تعجب ہو رہا ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر، اور تخت ہوا کے اوپر، اور ہوائیں فضاؤں میں تخت جا رہا ہے، اور چیونٹیاں زمین پہ ہیں، اور قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام ہے سورت نمل، چیونٹیوں والی سورت۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ اوپر کئی میل اونچے، جہاز کتنا اونچا ہوتا ہے، اونچے اپنی فضا کے اندر جا رہے ہیں، اور ایک چیونٹی بولی یا ایھا النمل، او چیونٹیے ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنی حفاظت کے لیے اپنی بلوں میں سوراخوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو بے شعوری بے علمی میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ادھر ہی نیچے آ جائے اور تم ساری ماری جاؤ، بے خبری میں ساری کی ساری اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ چیونٹی زمین پہ رینگ رہی تھی، اور چیونٹی کی آنکھ ہرن کی آنکھ جتنا ہوتی ہے، کتنی بڑی آنکھ ہوتی ہے چیونٹی کی؟ ہاں، میں نے لگتا ہے تانوں گولڈ میڈل دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چیونٹی کی آنکھ آپ نے کبھی غور سے دیکھی ہے؟ کتنی بڑی آنکھ ہوتی ہے۔ اب آنکھ اتنی کہ خود بیچاری، تو آنکھ اس کی کیا ہوگی؟ اب وہ اتنی دور، اور کمال یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ اتے جہاز جا رہے ہیں، اے بھی آخ دی پئیے جہاز دے اتے کون جا رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے۔ ایک چیونٹی کے علم کا یہ عالم ہے، یہ قدرت ہے میرے رب کی، یہ اس کے کنبے کا ایک فرد ہے۔ اللہ کے کنبے کا ایک چھوٹا سا فرد چیونٹی بھی، کیا شان ہے میرے مالک کی، اور اس نے اپنے کنبے کے اس فرد کو پورا علم اپنی حفاظت کا دے رکھا ہے کہ تو زمین دے اتے رنگ دی فضاواں وچ او بھی تک سکتی ہیں جا کون رہے ہے، لشکر کے دائے اے ڈگ بھی سکتا ہے، میں مر بھی سکتی ہوں، یہ سارا علم اسے ہے۔ جب یہ تو چیونٹی کا کمال، اب اوپر جو جا رہا ہے وہ بھی جس کے دور کی چیونٹی اتنی بڑی علامہ ہے، وہ نبی کتنا بڑا علامہ ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، او چیونٹی بولی، چیونٹیاں نو داخل ہو جاؤ سوراخاں وچ، تے جڑا او کئی میل فضاواں وچ جا رہا ہے او ہسدا پیا ہے، فتبسم ہس پیا ہے، ضاحکن زور دا ہس پیا۔ انہاں کیا سرکاراں ہسے کیوں ہو؟ فرمایا چیونٹیاں نو اے پئی آکھ دیے، انہیں آکھیا او دے تکن دے صدقے، تیرے سنن دے صدقے۔ سبحان اللہ۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز میلوں دور فضاؤں میں سن سکتے ہیں، تو ساری آواز چیونٹی جنی بھی نہیں، اساں سپیکر بھی لایا ہویا ہے، اجے بھی ساری روکھی قوم نو یقین نہیں کہ مدینے آواز جا سکتی ہے۔
اللہ اکبر. خیر یہ ایک اشارہ تھا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. میرے اللہ کا کنبہ ہے یہ. چیونٹی بھی اللہ کے کنبے کا ایک حصہ ہے. میں چیونٹی کی مثال بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سب سے چھوٹی مخلوق ہے. جب اس کی چھوٹی مخلوق کی علم، فکر، سوچ، ادراک اپنی حیثیت کا یہ ہے تو پھر نبی تو نبی ہوتے. وہ بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے مولا سارا کچھ تے سمجھے چاہتا ہے، یہ چونٹی تو کیوں پیدا کیتی؟ ایدہ کیڑا فائدہ ہے؟ مطلب اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہر چیز تو نے فائدہ کے لیے پیدا کی. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کان لا چونٹی بھی کچھ بول دی پئی ہے. انہاں کان جو لایا تے وہ یہی پئی پوچھ دیئے ربا باقی تے ٹھیک ہے موسیٰ کیوں پیدا کیتے؟ فرمایا تینوں بڑا مان ہے موسیٰ، او تو پیا پوچھ دے انہوں کیوں پیتے؟ او آدھی ہے موسی نو پیدا کیوں کیتے؟ ہر چیز اپنی جگہ پہ آفتاب ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ لاجواب ہے، ہر چیز اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں ہی میں ہاں. انجا ہے کہ نہیں؟ جو بھی کوئی ہے اپنی جگہ پہ ہر چیز سوا سیر ہے. پاؤ کوئی بھی تسی اپنے آپ دا اندازہ لا لو، تسی کسے تو گھٹ ہو. سبحان اللہ. کمزور سے کمزور شے بھی اپنے وجود کے اوپر مان رکھتی ہے کہ میرے رب نے مجھے کامل بنایا، کمال بنایا. اس لیے سمجھیں انسان یہ پوت جتنے ہیں جہان یہ سب جہانوں کی ہے جان. یہ جو ہے حضرت انسان، اس لیے اللہ نے جو ہمیں بتایا وہ بھی سمجھو، رسول اللہ نے جو بتایا. آپ تو کہتے نہیں جی گولی مار دینا، کسی کو لاٹھیاں مار مار کے مار ڈالنا، یہ تو ظلم اور جبر اور حیوانیت، بہیمیت، جانوروں سے بدتر یہ عمل ہے. میرے اور آپ کے رب نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی بندہ، اتنے بندہ مر جائے نا تے اگو وزیر صاحب آدھے بس ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے، ایک ہی بندہ مریا ہے. وہ ایک ہی دا کی مطلب ہے ایک ہی مریا ہے، یہ دو ہی بندے مرے زیادہ نقصان نہیں ہویا. ظالم دیا پترا ایک بندہ مر گیا تو آدھے زیادہ نقصان نہیں ہویا. اب قرآن سے رب رحمان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مر جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من قتل نفسن، جی جس بندے نے ایک بندے کو قتل کیا بغیر نفسن، کیونکہ جس کو قتل کیا گیا اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، بدلے میں نہیں قتل ہوا ہے بلکہ کسی نے ناحق کسی کو مار ڈالا. فرمایا یہ ایک بندے کا قتل نہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. ایک بندے کا ایک جان، یہاں ایک نفس ہے. نفس میں پھر کہہ رہا ہوں، یہودی، عیسائی، سکھ، مسلمان، کوئی بھی مذہب ہے، ایک جان جان ہی ہے. کیا ہے؟ جان جان ہی ہے. کلمہ پڑھنے والا کام بعد میں آتا ہے. رب کو ہر جان عزیز ہے،
ہر جان کی اللہ کے ہاں قیمت کتنی قیمت ہے؟ فرمایا جس بندے نے ایک جان لے لی وہ یہ نہ کہے میں نے ایک بندہ مارا، فرمایا میں اس سے پوری انسانیت کا حساب لوں گا۔ اتنا بڑا جرم ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس لیے یہ دماغ سے نکال دیں کہ ایک بندہ کوئی معمولی شے ہے، یہ اتنی بڑی شے ہے کہ اس ایک کی جان پورے جہان کی جان ہے، اور یہ حکم رب رحمان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب یہ حسین کتنا ہے، ایک حکایت، اور حکایت بھی حقیقی حکایت، محض حکایت بناوٹی نہیں۔ حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، دیگر بے شمار مفسرین نے یہ حکایت اسی ضمن میں لکھی کہ انسان کتنی حسین شے ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، کچھ مفسرین نے لکھا عیسیٰ بن یوسف ہاشمی۔ عیسیٰ اس کا نام تھا، سردار تھا بغداد شریف کا، بیٹھا تھا اپنے گھر میں، بڑے آدمی بڑیاں گلاں، بڑا آدمی گھر میں بیٹھا تھا، اور چاند چمک رہا تھا، چاندنی کی چمک کے اندر، تابانی روشنی کے اندر بیوی کو کہنے لگا اگر تو اس چاند سے، سامنے چاند تھا نا، اس چاند سے تو زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ اپنی طرفوں نے مذاق کیتا تے اے طلاق ایسا ظالم تیرے، اے ہس کے مارو تاں بھی چل جاندا ہے، رو کے مارو تاں بھی چل جاندا ہے، دوروں مارو۔ اے انج نہ سمجھنا کہ میں انگلینڈ بیٹھا سا تے میں اتھو آکھیا سی اتھے تے پہنچیا ہی نہیں۔ اے بھی آدن یہ طلاق وہ بھیجی سی میرے خامد نے، او پر میں وصول نہیں کیتی، جی تہاڈے وصول کرن دی لوڑ نہیں، وہ لکھی گئی تے ہو گئی۔ طلاق ایسی ظالم شے ہے کہ مذاق میں دی ہو گئی، رو کے دی ہو گئی، 600 میل سے دی تو 6000 کلومیٹر سے دی تو ہو گئی، بس یہ زبان سے نکلی قلم سے لکھی تو ہو گئی۔ اس کے لیے گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کونسل کی بھی ضرورت، یہ کونسل گورنمنٹ کا قانون ہے، رب کے قانون میں ہو گئی۔ اس لیے سب کچھ جیڑے ویلے چوکھا غصہ آوے ایک دوسرے دا سر پھاڑ لیا کرو، طلاق نہ دیتا کرو۔ سر پھاڑنا غلط ہے، گناہ ہے، ایک دوسرے نو مارنا بھی گناہ ہے، لیکن میں حال بتا رہا ہوں کہ اگر چوکھا ہی غصہ چڑھ گیا ہے، انہوں چاہیے کہ او جڑی ڈوئی ہے ہانڈی آلی او تواڈے متھے نو سیکے تے تسی کرم نوازی فرماؤ تے چمٹا، لیکن نہ انہوں چاہیے وہ طلاق منگے تے نہ تسی انہوں دیو۔ عورت کمزور ہے اور کمزوری دکھاتی ہے، وہ کہتی ہے میں نو طلاق دے چھڑ، تے اگو چودھری دا پتر آدھے ملک دا خان بلوچ مولانا صاحب دا آدھے چلو تم منگ دی پئیے، اگو پورا تن کے منگ دی پئیے، انہیں کہ اور میں کی پی کر دیا، انہیں آکھا لے مڑتنی شوق ایک دیتی دوجی دیتی 70 دیتی، طلاقہ ہے نہیں ساریاں ترے تے 70 دیتی کھل ہوتا ہے۔ طلاق کبھی بھول کے بھی یہ لفظ زبان پہ نہیں لانا، ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ اب عیسیٰ صاحب نے تو مذاق میں اٹکیلیاں کرتے ہوئے بیگم کو کہا کہ اگر تو اس چاند جیسی سونی نہیں تو تجھے طلاق۔ آگے خیر نال وہ بھی پڑھی لکھی سی، انہیں دوپٹہ چایا سر تے وگایا، اسے واسطے آدن بی بی ان پڑھ ہوئے تے چنگا ہے،
یہ پڑھیا لکھیا چوکھے بیڑے غرق کر دیا، برداشت نہیں کر دیا نا، وہ تے آدیاں تو تے میٹرک فیل ہے، میں تے بیا پاس ہاں۔ دوپٹہ اٹھایا، سر پہ ٹکایا، بیچ میں اس نے کہا ہن تو او تے میں او، لکم دینکم ولی دین، اب تیری میری نکاح تو ہو گیا ختم، اب تو ادھر ہم ادھر، یا اس نے کہا میں جا رہی ہوں سدا جیون میرے بھرا، سبحان اللہ، میں اپنے بھائیوں کے پاس جا رہی ہوں، اماں ابے کے پاس جا رہی ہوں، وہ گئی۔ طلاق جب غصے میں بندہ دے لیتا ہے نا تو ہوش کب آتی ہے؟ جب روٹی پکانی پڑ جاتی ہے۔ تے ہون پوچھو نا منڈیاں تو اوہ روٹی کون پکائے گا؟ انہیں آکھے اے ٹور بھی جائے گی تے پانڈے آلے ہیں نا، فوڈ پانڈا، فوڈ پانڈے اتھو منگوا لانگا۔ انہیں آکھے چلو روٹی تے فوڈ پانڈے منگوا لیں گا۔ تے جدوں پتر نے آکھے ابو دودھ، تے پھر باچھاں کھل گئیاں۔ بیٹی نے کہا ابا جان روٹی پکا دو، وہ کون پکائے گا؟ جھاڑو کون دے گا؟ جب پڑے گی سر پہ پھر وہ اللہ والی یاد آئے گی۔ طلاق دے بیٹھا، بیوی وہ گئی، بچوں نے کیا تنگ، ایک کہا ابا جان دودھ، دوسرے نے کہا ابا جان دودھ میں چینی ڈال، تو تیسرے چھوٹے نے کہا ابا جان چینی دودھ میں سے چینی نکال۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے 15ویں صدی دیا نسلن، انہاں نو سنبھالنا صرف ماں دا ہی کم ہے، ورنہ اے جڑی نیٹ دی پیداوار مخلوق ہے انہاں نو سنبھال سکتے ہو؟ توبہ توبہ۔ اب ماں بیچاری گئی، حضرت عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کے گھر میں قیامت برپا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس عالم سے پوچھا، میں تھا مذاق کیتی ہے، انہیں کہ ہو گئی۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ شاہی مسجد والا پیسے لے کے کام کرتا ہے، کیونکہ یہ جدی پشتی یہی کاروبار کرتے رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں، پر مسئلہ انج کلیئر سی۔ انہیں آکھا میں بھی مجبور ہوں۔ انہیں آکھا او جڑا او دمبا پالے ہے طاہر اشرفی، سبحان اللہ، گینڈا او دے کولو جاندے ہیں، او تے بوتل بھی چڑھا لیندہ ہے، بوقت ضرورت شراب بھی پی لیندہ ہے، آب زمزم بھی پی لیندہ ہے۔ انج دے بھی اللہ پاک نے مولوی پیدا کیتے ہیں، بوتلاں چڑھا رہے ہیں، الحمدللہ، پھر بھی سدھے ٹی وی تے آ رہے ہیں اور پھر قرآن سنا رہے ہیں اور اساں ہضم کیتی جا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ اتنا کلیئر تھا، سب نے کہا طلاق۔ بڑے لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے، وقت کا جو بادشاہ تھا بغداد کا، اس کو اس نے اپروچ کیا کہ علماء کا بورڈ بٹھائیں، میرا گھر اجڑ رہا ہے، اس مسئلے کو حل کروائیں۔ بادشاہ نے سارے بڑے علماء بلا کے بٹھائے، کہا یہ مسئلہ حل کرو۔ سب نے بیک آواز، ایک ہی بجا ساز کہ طلاق ہو گئی، عورت نکاح سے نکل گئی۔ لیکن ایک ان کا نام تھا حضرت یحییٰ بن اقسم اور شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے یہ علماء میں طبیب ہے، باقی ڈسپینسر ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، یہ سارے کے سارے پنساری ہیں۔ امام اعظم کے مقابلے میں امام اعظم ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، عقل کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ۔ ان کے مکتب کا ایک آدمی، اس نے اٹھ کے کہا
بادشاہ سلامت، ان علماء کا احترام ہے، سب کو میری طرف سے سلام ہے، لیکن جو اصل مسئلے والا کام ہے طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہتے ہیں ہر بے شرع گما مبر کے خالیست، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جھاڑی نو خالی نہ سمجھیا کرو، کسے جھاڑی دے وچ چیتے بھی بیٹھے ہوندے نے۔ ہر کھوڑ دے وچ ہاتھ نہ واڑیا کرو، کتے سپ بھی ہوندا جے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک عالم ہے مگر یہ ہے دوسری صف کا آدمی، کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا آگے آئیے، یہ جتنے علماء جنہوں نے فتویٰ دیا طلاق ہو گئی، انہوں نے عمریں لگائی ہیں قرآن حدیث فقہ پر، تیرے پاس کون سی دلیل ہے؟ کوئی فقہ کی جزی ہے، کوئی فقہ کا کوئی فتویٰ ہے؟ حضرت یحییٰ نے فرمایا نہ فقہ نہ ہدایہ نہ عنایہ نہ وقایہ، میرے پاس حدیث نہیں قرآن ہے۔ انہوں نے کہا تو عجیب انسان ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ایک مسئلے کے لیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ مستنبت کرنا تھا، نکالنا تھا، ثابت کرنا تھا، ایک مسئلہ صرف ایک، اس کے لیے انہوں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا۔ مسئلہ صرف اساں ساری عمر ایک واری پڑھیا، انہوں نے ایک مسئلے واسطے 300 واری۔ انہوں نے کہا جنہوں نے یوں پڑھا ہے ان کو سمجھ نہیں آیا، اور تو کہتا ہے نہیں ہوئی۔ جواب بھی سن لے، اس فقیر عالم نے کہا، اس نے کہا بادشاہ آج نہیں قیامت تک یہ قرآن ایک سمندر ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا موتی اس کے اندر ہے، جو غوطہ لگائے گا نیا موتی ہاتھ۔ اس لیے ہر کتاب کو پڑھنے والے اکتاتے ہیں، ایک واری پڑھی، 2 واری پڑھی، یہ سویرے سویرے اخبار آندھی ہے، پہلے پہلے تا لڑ کے چک دیا ہوتا میں پڑھنی، جدوں پڑھی گئی او پئی جے، ہن چکو انہوں ادھے وچ گوگلو پاؤ، پکوڑے پاؤ، سموسے پاؤ، کیوں پڑھی گئی؟ اے او کتاب ہے، 15ویں صدی لگ گئی ہے، ارباں لوگ انہوں پڑھتے پین، دل پھر بھی بھریا نہیں ہے کہ نہیں؟ اے میں چلو تواڈے واسطے صحیح اگے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کوئی انہوں تکدا ہے، کوئی انہوں سندا ہے، کوئی انہوں پڑھدا ہے، کسے نہ کسے شکل وچ ہر بندہ اے نال ان ٹچ، اے نال متعلق۔ انہیں آکھیا بادشاہ میں بھی قرآن وچوں بولاں گا، انہیں آکھیا ہن بول پہ آئیں تاں بول، جے ہن ثابت نہ کی تو نا انہیں علماء دی مخالفت کیتی پھر اساں تیرے نال مکاں گے۔ انہیں آکھیا بادشاہ کان رکھ، مخلوق خدا کی علماء بھی بیٹھے، اور اس فقیر نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
انہیں بھی جاہل نہیں سن سنن والے. انہوں نے سر جھکایا، ہاتھ اٹھایا، میل کے نعرہ لایا، سانو سمجھ آیا تساں ٹھیک فرمایا. رب نے انسان تو سونا کسے شے نو نہیں بنایا. یہی آکھیا سی نا عیسیٰ صاحب تساں تو چند تو سونی نہیں تے تینوں طلاق. تے علماء نے آکھیا 14ویں دا چند کتے تیری بیگم کتے، پر قرآن نے آکھیا نہیں چند تھلے. 14ویں دا چند تھلے تے بیگم صاحبہ. سبحان اللہ. ہن جدو جانا تے پاپا مٹھائی لے کے جانا. سبحان اللہ. کی خیال ہے تے او بیچارے شرمندہ پہ ہونے جنہاں دی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. پیر جی کرا لو کرا لو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سمجھ آ گئی؟ انسان چاند انسان کے آگے کچھ نہیں، سورج کچھ بھی نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن صورت. تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں پہلے تمہیں سوچا ہوگا. اور حضرت مجروح شاہ کا وہ کلام بالکل فٹ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں میم ماہ، ماہ 14ویں دا چند، میم ماہ تے شاہ جمال دائی. کہہ رہے ہیں جیڑا 14ویں دا چند حسن دا بادشاہ، لیکن میم ماہ تے شاہ جمال دائی. پر میرے یار دے نال مجال نیسی، اوے خط نیسی، اوے خال نیسی، اوے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نیسی، اوے ابرو قوس مثال نیسی، اوے نرگس جادو فال نیسی. یار تے بے مثال ہویا پر مجرود حال تے بال نیسی. انسان اتنا سونا رب نے بنایا کہ اے دے سامنے چاند بھی آ جائے تے شرما جائے، سورج نکلے تے شرما جائے. کیوں؟ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اے دے پردے رب چک دے وے تے باقی مخلوق انہوں تکے تے کی بنے گا؟ فرماتے ہیں سڑ گئے تھم. اے ان پنجابی دے سارے خالص لفظ نے تے اے جے تو انہوں سمجھ نہ آئے تے سارے آن دے ہوتے 10-10 روپے جرمانہ. ان جیبہ شیبہ پھرول لبو. سڑ گئے تھم. تھم سمجھ دے ہو کی انج چپ ہو بیٹھے نے جو سارے روزہ رکھ کے آئے نے. سڑ گئے تھم تحمل والے تے ڈھٹھے صبر چوبارے. آئے آئے کیا خوبصورت کلام ہے. سڑ گئے تھم
تحمل والے تے ڈھٹھے صبر چوبارے تے ساڈے سجن اگوں محمد بخشا کس نہیں پڑھارے. پیڑ سمجھ دے ہو آدھے نا پیڑے وچ آ. اتنا سونا انسان رب بنایا جیڑا بھی یہ دے اگے آیا وہ پیڑ ہار کے گیا. جت انسان دی ہوئی ہے. جت کے دی ہوئی انسان کی جان اتنی قدر والی اتنی قیمت والی اتنی شان قدر والی. حضرت فاروق اعظم کا دور تھا. اللہ اکبر. اور یمن کے علاقے کے اندر ایک بندہ قتل ہوا. یمن کے علاقے میں یمن کا ایک شہر ہے بہت بڑا جیسے ہمارا اسلام آباد ہے. صنعا شہر میں ایک بندہ کچھ لوگوں نے مل کے قتل کر دیا. ظاہر بندہ ایک تھا. اب حضرت عمر فاروق کی عدالت میں کیس آیا. آپ نے فرمایا جتنے شریک تھے سب اڑا دو. لوگ کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا رحم ایک وجود دی خاطر اتنے سارے بندے سارے ہی تسی آدھے انہوں نے چڑھا دے پاسی تھے. حضرت فاروق اعظم جوش میں آئے. فرمایا یہ تو چند بندے کہہ رہا ہوں. اگر صنعا شہر سارا اس ایک بندے کے قتل میں ملوث ہوتا میں پورا شہر ہی فنا کر دیتا. کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ یہی مولا علی کا فیصلہ تھا. ایک ذمی سمجھتے ہیں جو کوئی کافر ہے یہودی عیسائی غیر کوئی بھی ہے جو ہمارے ملک میں رہ رہا ہے وہ ہمارے ملک میں رہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ذمی. کیا کہتے ہیں؟ ذمی. اس کی جان اس کا مال اس کی عزت ہر چیز کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. کچھ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک قانون نہیں چلنا جی انہاں ساڑے بندے فلانے ملک چ مارے. ان کے لیے قانون علیحدہ حرکت میں آئے گا. آپ کو یا مجھے اجازت نہیں ہے. ہمیں اجازت ذمی کوئی حضرت مولا علی کا دور تھا. ایک غیر مسلم ذمی کو مسلمانوں نے مار دیا. حضرت مولا علی کی خدمت میں فیصلہ آیا. اب یہ دلیل بھی دی گئی جی وہ غیر مسلم ہے. آپ نے سبحان اللہ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام ہونا ایک علیحدہ ایکسٹرا عزت کی بات ہے انکار نہیں. لیکن جہاں تک انسانی جان کی قیمت کا تعلق ہے فرمایا قیمت میں جتنی قیمت ایک کلمہ پڑھنے والے کی ہے ویسے ہی قیمت میں اس انسانی جان کی قیمت ایک ہے. اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے اگر جاؤ گے ابا بھی ایک کے تے اماں بھی. اس ابے کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اماں کا نام بی بی حوا ہے. اس لیے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ ایک غیر مسلم ہے میں مسلمان ہوں. فرمایا یہ دلیل نہیں چلے گی. جان دونوں کی قیمت میں قدر میں دونوں کی جان برابر ہے. اس لیے یہ جان معمولی شے نہیں اتنی بڑی. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. پورا نظام دیا کہ کوئی قتل کرے گا تو بدلے میں عدالت اس کو آرڈر دے گی. پھر حکومت ریاست اس کے ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جرم کرے مثلا نبی پاک کی بے ادبی کرے اور پھر مسلمان عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور آخری عدالت تک جائیں
جرم ثابت ہے، وہ نبی پاک کو گالیاں دینے والا گستاخ ہے، لیکن عدالت فیصلہ اس کے حق میں کر دے یا فیصلہ نہ کرے، اور اوپر مشینری ریاست کی ہے، اوپر پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، جب مسلمان سمجھ لیں کہ اب کوئی عدالت سنتی نہیں، کوئی حکومت سنتی نہیں، اب مسلمانوں کے اوپر آتا ہے کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ نبی پاک کا بے ادب زمین پہ دن دناتا نہ پھرے، جیسے حضرت غازی علم الدین شہید کا کیس ہوا تھا۔ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، عدالتوں نے فیصلے کیے، ڈھیلے ڈھیلے فیصلے، اور الٹا حضرت غازی علم الدین شہید کو اٹھا کر میاں والی کی جیل میں ڈال دیا گیا، مقدمہ لڑا گیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ صفحے اول میں رہے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اس مقدمے کی پیروی کرتے رہے، لیکن حکومت فرنگیوں کی تھی، ہندو اس سے ملا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں نے سارے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ کہیں سے بھی خاطر خواہ جب نتیجہ نہ آیا، پھر مسلمانوں نے کہا اب تمہاری عدالت فیصلہ جب نہیں کرے گی، پھر فیصلہ۔ یہ مثال موجود ہے، اور اس کے بعد بھی، لیکن ایسے نہیں کہ ہر بندہ عدالت بن جائے، ایسے اسلام اس کی اجازت ایک لمحے کے لیے بھی، یعنی تسی کوئی بندہ کوئی گل کرے، تسی بسم اللہ پڑھ کے انہوں چھری مار کے آکھو جی میں نے، ایسا نہیں ہے۔ انارکی پھیل جائے، یہ تو تہس نہس ہو جائے، نظامی برباد ہو جائے، اس طرح نہیں۔ انسانی قدر اپنی جگہ پہ ہے، اور انسان کی قدر و قیمت اتنی، میں نے پہلے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، یہ مقصود ہے دنیا کا، مقصود ہے کائنات کا۔ اب قرآن مجید سے پوچھیں، میں نے جیسے کہا سورج، چاند، یہ سب کچھ اس انسان کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ کتنی شان ہے آدمی کی۔ فرمایا یہ چاند تمہارے لیے ہے، سخارا لکم، لکم کے یہ لفظ عربی کا لکم تواڈے واسطے۔ مثلا کوئی اچھی چیز بندہ لے کے آوے تے اگے بندہ بیٹھا ہوئے تے او حیرانگی نال ویکھے انی اچھی تے سچی تے قیمتی شے، یہ کدے واسطے؟ تے او اگوں پیار نال آکھے اے تواڈے واسطے، او پھر تھیلا کھولے اس تو بھی سونی چیز کڈے تے او پھر پوچھے اے کدے واسطے؟ وہ آکھے تواڈے واسطے۔ او تریجی چیز چکے اس تو بھی قیمتی، او پھر پوچھے کدے واسطے؟ وہ آکھے لفظہ کو تواڈے واسطے، تواڈے واسطے۔ او تے اڑ کے اسمان تے پڑ جانا ہے، اس سب کچھ میرے واسطے۔ قرآن پاک کی آیت کے یہ لفظ گنے، سخر لکم، پہلے کا سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، سخر لکم الفلک، یہ جہاز جو سمندروں کو چیر کے یہ چل رہے ہیں، کدے واسطے؟ اللہ فرماتا ہے لکم، تواڈے واسطے۔ سخر لکم الشمس، اتنا بڑا سورج چمکایا، کدے واسطے؟ تواڈے واسطے۔ سخر لکم والقمر، کدے واسطے؟ لکم، تواڈے واسطے۔ سخر لکم اللیل، اے سونی سونی چمکدی پرسکون رات، کدے واسطے؟ لکم، تواڈے واسطے۔ والنہار، اے روشن دن، کدے واسطے؟
تواڈے واسطے تے تسی آکھو مینوں دے، اگو آکھے منہ تک. تو اس قابل ہیں نہیں. میرے رب آکھیا ہے سب کچھ کے دے واسطے، صرف اے ہی نہیں. سبحان اللہ. فرمایا انزل من السماء ماء لکم، آسمان سے پانی برسایا کے دے واسطے. ڈھیلے نہ ہو نا. قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں، صرف ترجمہ آپ سے کروا رہا ہوں. لفظ ہیں انزل من السماء ماء لکم، آسمان سے پانی برسایا کس کے لیے؟ تمہارے لیے. آگے کہا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، کھیتیاں اگائیں، زیتون اگایا، کھجوریں اگائیں، انگور اگائے، ہر قسم کے پھل اگائے. ینبت لکم کے دے واسطے، تواڈے واسطے، تواڈے واسطے. اگے کی فرمایا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ کے دے واسطے. چاند، سورج، ستارے ٹانک دیے کس کے لیے؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. فرمایا جانتے ہو یہ سورج کو، اپنا سمندر کو مسخر کر دیا اور سمندر میں سے مچھلیاں تازہ نکالی، تاکہ مچھلیاں پھر تازہ نکالی مچھلیاں اور سمندر میں سے نکالے زیورات، تلبسونہا، تاکہ تم پہنو. کس لیے نکالے؟ القا فی الارض رواسیہ ان تمید بکم. فرمایا ہم نے زمین کے سینے میں پہاڑ کی میخیں گاڑ دیں، ان تمید بکم، تاکہ یہ جھولتی نہ رہے. کس کے لیے؟ کے دے واسطے، تواڈے واسطے. ہن مینوں اے دسو انیاں چیزاں پیدا کیتیاں کے دے واسطے؟ ہن لین ویلے تواڈے واسطے، تواڈے واسطے. ہن لین ویلے تسی جھولی نہیں ہلی، تسی چادر ہی وچھا لئیے کہ انہاں کچھ جو رب دے رہا ہے ہن جھولی وچ تے سماندا نہیں. ہن کی کریے؟ اجے اس لسٹ مکی نہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. ایک بھینس بنائی کے دے واسطے، تھوڑے واسطے. ٹھیک ہے. لین ویلے کتنے شیر بنے بیٹھے. اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. فرمایا بھینس بنائی تمہارے لیے، اور بھینس کے پیٹ میں سے ایک طرف گوبر، دوسری طرف خون، اور ان دو کے اندر سے لبنن خالصن سائغن. ہائے ہائے ہائے. بھینس، بکری، گاں، ڈاچی، ان سب کے پیٹ میں سے ایک طرف گوبر، گوبر نو کیا دیو گویا، دوجے پاسے خون، تے انہاں دے وچکاروں ایک تریجی شے کڈی. او کی؟ فرمایا لبنن دودھ، خالصن خالص، سائغن مٹھا. کیوں؟ ہن دسو. میں نے ایویں دماغ چ ٹھک ہویا لبنن خالصن سائغن گجرن. کوئی منے نہ منے، چودھریاں نے تے من جانا چاہیے. گجر برادری نہیں تے تساں ہن مینوں اے دسو ایو جا کوئی مینوں کارخانہ دسو، ایک پاسے گوبر گویا، ایک پاسے گندا خون، تے وچوں
کڈے چٹا دودھ تے میٹھا دودھ تے او دے وچ نہ گوئے دا ذرہ آوے نہ خون دا قطرہ آوے، بندہ پیوے تے لطف آ جاوے۔ اے ہن بندہ رب کولو پوچھے کہ دے واسطے بنایا ہی، کہ دے واسطے؟ انہیں آکھیا نسقیکم، تواڈے واسطے۔ ہائے ہائے، اجے لسٹ نہیں مکی، ٹائم مکن لگا، لین والے خیر نال تھکے بھی نہیں، لئی جاندے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، فرمایا کھجوریں پھل اور یہ کیا کہتے ہیں انگور، اور ان میں سے پھر تمہارے لیے شکر نکالا، رزق حسن بنایا، کس کے لیے؟ لکم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ فرمایا ہم نے ایک چھوٹی سی مکھی ہے اس سے بات کی، چھوٹی سی مکھی ہے اس سے ایما اشارے سے بات کرنا۔ اوہا ربک الی النحل، او جیڑا توانو روٹی تے روزی تے پانی تے دودھ پیوا رہے ہے تے سورج دی روشنی دے رہے ہے، چند دی چاننی دے رہے ہے، تواڈے واسطے زمین دے وچوں پانی کڈ رہے ہے تے سمندراں دے سینے دے اوتے جہاز چلوا رہے ہے تے دے سمندراں دے وچوں مچھلی توانو کھوا رہے ہے، اوہی رب۔ فرمایا اوہی رب جیڑا انہیں پھر گل کیتی کہ دے نال ایک چھوٹی جی شہد دی مکھی نال کی آکھیا انہوں انتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تو چھوٹے چھوٹے گھر بنا، پہاڑاں تے بڑا، درختاں تے بنا، تے پھر کی کر کلی من کلی ثمرات، پھلاں دے اتے بہ جا، تھوڑا جا اے دے کولو رس لے، اے دے کولو رس لے، اے دے کولو رس لے، فَاسْلُكِي رَبُّكَ ذُلُلًا، اللہ تیرے واسطے، اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے راہیں آسان کر دے گا۔ اور یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان، فرمایا اس گلاں کے دے نال ہو رہی ہیں مکھی نال، تے اے کر انج کر انج کر انج کر، جدوں تو انج کریں گی پھر تیرے پیٹ وچوں اساں ایک میٹھا جہا شہد کڈاں گے، شراب مختلف الوان، رنگ وکھرا وکھرا، شراب مختلف الوان، رنگ اے بیری دا ہے، اے شتوت دا ہے، سبحان اللہ، اے کتھوں دا ہے، اے رائے دا ہے، تسی بھی بول پو کتھوں دا ہے، اے سریوں دا ہے، اے سریوں دا ہے، مختلف الوانو، مولا اے دا فائدہ کیے تے کہ دے واسطے، فرمایا فیہ شفاء للناس، اے دے وچ شفاء کہ دے واسطے، اللہ سبحان اللہ، اتنا کچھ لے کے کوئی واپسی دا بھی پروگرام ہے، ایک کوئی جملہ فرمایا اے سب کچھ تیرے واسطے تے تو کلا میرے واسطے، قبول، ترے باری آکھو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔